بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ امت مسلمہ کی خوش نصیبی ہے کہ اس امت نے قرآن مجید سے محبت کی ہے، لیکن ذرا ہم دیکھیں گے کہ یہ محبت جذباتی قسم کی ہے یا شعوری قسم کی محبت ہے۔ دنیا کا کوئی بر اعظم ایسا نہیں ہے، دنیا کا شاید کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں حافظ قرآن نہ پائے جاتے ہیں۔ امریکہ میں ہزاروں حافظ موجود ہیں، کینیڈا میں، یورپ میں ہزاروں حافظ موجود ہیں، آسٹریلیا میں ہزاروں حافظ موجود ہیں، افریقہ میں، جنوبی امریکہ میں حافظ موجود ہیں، اور یہاں ایشیا میں اور شرق اوسط میں اور بر صغیر ہند و پاک میں کیا کہیں۔ پاکستان کی 22 کروڑ آبادی میں غالباً 25 لاکھ سے زیادہ حافظ پائے جاتے ہیں، اور مولویوں نے پھر پتہ ہی ہے ترغیبی حربے بھی استعمال کیے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک بچے کو حافظ بنا دو والد صاحب کے نام سے، والدہ کے نام سے، اور جس کا بچہ حافظ قرآن ہوگا اس کو تاج پہنایا جائے گا۔ چلو، جو حربے بھی استعمال کیے اس کی وجہ سے لوگ حافظ تو بن رہے ہیں بچے، لیکن لوگ قرآن پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں۔ ہمارے ہاں یہ بہت سارے جو علماء ہیں، درس نظامی پاس علماء ہیں، ان کے مدارس میں بھی پورا قرآن تفصیل سے نہیں پڑھایا جاتا۔ ادھر سے ایک سورت پڑھا دی، ادھر سے ایک کشاف سے پڑھا دی، ایک سورت بیداوی سے ایک سورت پڑھا دی، پورا قرآن نہیں پڑھایا جاتا۔ جلالین پڑھا دی جاتی ہے فٹافٹ۔ آپ دیکھتے ہیں رمضان میں پوری امت قرآن کو سنتی ہے، حافظ لہک لہک کر قرآن سناتے ہیں۔ نہ حافظ قرآن کو سمجھتا ہے، نہ تراویح میں سننے والے قرآن مجید کو سمجھتے ہیں۔ حافظ کو بھی نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے، سننے والوں کو بھی پتا نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ قرآن سے محبت کرنے والے لوگ اس امت کے اندر بے شمار پائے جاتے ہیں، لیکن قرآن مجید کے مفاہیم پر گرفت، فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، اس میں تمہارا ذکر ہے۔ آپ اپنا نام دیکھتے نہیں، اس میں میرے بارے میں کیا کہا گیا ہے۔ لوگ بی اے کر لیتے ہیں، ایم اے کر لیتے ہیں، پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں، بڑے بڑے منصب پر فائز ہو جاتے ہیں، جج بن جاتے ہیں، ہائی کورٹ کے، سپریم کورٹ کے، قرآن مجید کا مفہوم نہیں پڑھا، اس کا ترجمہ کبھی نہیں پڑھا۔ وزیر اعظم بن جاتے ہیں، وزیر بن جاتے ہیں، صدر بن جاتے ہیں، قرآن مجید کبھی پورا نہیں پڑھا۔ جس نے قرآن مجید کو نہیں پڑھا، یوں سمجھیے کہ وہ پیدا ہی نہیں ہوا۔ 30 سال آپ کی عمر ہو گئی، 40 سال ہو گئی، 50 سال ہو گئی، ابھی تک آپ نے قرآن مجید کو کھول کر دیکھا نہیں کہ اس کے اندر کیا ہے، کیا کہتا ہے، اس کے مضامین کیا ہیں، یہ کیا مطالبہ کرتا ہے، کیا تقاضا کرتا ہے۔ یہ امت مسلمہ کی کتنی بڑی بدبختی ہے کہ وہ اللہ کی اس کتاب سے غافل ہیں، چومتے ہیں، چاٹتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، اور کہتے ہیں قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا والدین۔ میں ایک بہت ہی دردناک سچا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں۔ میں کینیڈا گیا تو میرے بیٹوں نے کہا کہ ہمارے کچھ دوستوں نے گارڈن میں پارٹی رکھی ہے، آپ آئیے۔ میں نے کہا آپ چلیے ساتھ۔ میں نے کہا میں نہیں جاتا یار، وہاں میں کیا کروں گا، وہاں بوڑھا آدمی ہوں، 70 سال کا۔ انہوں نے کہا نہیں بابا چلیے آپ ہمارے ساتھ، باربیکیو کریں گے، کچھ کھائیں گے، پیئیں گے، کھیلیں گے وغیرہ، بال ہے، فٹ بال وغیرہ۔ خیر وہاں کچھ فیملیز تھیں وہ ہمارے بچوں کے، اور
خواتین بھی بیٹھی ہوئی تھی. ایک لڑکا نکر میں تھا, چڈی میں, اور وہ آیا, میں یہاں بیٹھا ہوا تھا اور ادھر کچھ خواتین بیٹھی ہوئی تھی, اور وہ آ کر اس نے چڈی سے, یہ دیکھیں ٹیبل پر اس طرح پاؤں رکھا, لڑکیاں سامنے بیٹھی ہوئی, چڈی میں ہے وہ. میں نے اپنے بیٹے کو بلایا اور اس کو کہا کہ یہ تمہارا دوست ہے, یہ بدتمیز تمہارا دوست ہے, تم نے کیوں دوستی کی ہے اس سے, اس کو کیوں بلایا ہے یہاں؟ تم نے دیکھا نہیں لڑکیوں کے سامنے یہ چڈی کھڑے ہو کر ٹیبل پر ٹانگ رکھ دی ہے اس نے. میرا بیٹا کہنے لگا, بابا آپ کو اس سے اکیلے میں بات کرنی ہوگی, آپ کو معلوم ہے وہ حافظ قرآن ہے. میں نے اس پر ایک پورا کالم لکھا تھا کہ چڈی میں ملبوس حافظ قرآن. پھر میرا بیٹا کہنے لگا کہ بابا اس سے آپ کو بات کرنی پڑے گی ایک کافر کی طرح. اب یہ آپ اس سے یہ نہ کہیں کہ وہ مسلمان ہے. دیکھیے ہمارا المیہ کیا ہے, بچے قرآن حفظ کر لیتے ہیں لیکن پڑھتے نہیں. تو میرے بھائیوں, جو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں, التماس کرتا ہوں, وہ یہ کہ قرآن مجید پڑھنا شروع کر دو, اور قرآن مجید کی گلیوں سے واقفیت ہونی چاہیے آپ. جس طرح آپ کراچی میں رہتے ہیں نا, تو آپ کو شارٹ کٹ سارے پتہ ہیں, ادھر سے ادھر نکال لیتے ہیں, ادھر سے یہ نکال لیتے ہیں, پیچھے سے چلے جاتے ہیں نا. اور ویسے 1 گھنٹے کا راستہ آپ آدھے گھنٹے میں طے کر لیتے ہیں. وہ سڑک ٹوٹی ہوئی ہے, ادھر رش ہوگا, ادھر سے نکل لو, ادھر سے نکل لو, سارے گلی کوچوں سے آپ واقف ہیں. قرآن مجید کے گلی کوچوں سے بھی آپ کی واقفیت ہونی چاہیے. آپ کہتے ہیں نا کہ روٹی یہاں اچھی ملتی ہے, مٹھائی وہاں اچھی ملتی ہے, نان وہاں اچھے ملتے ہیں, پائے وہاں اچھے ملتے ہیں, وہاں کی بریانی مشہور ہے, وہاں سے یہ لے کے آؤ, وہاں سے یہ لے کے آؤ. آپ کہتے ہیں نا, یعنی آپ کراچی کی جھاڑو ہیں, ایک ایک کوچے سے, ایک ایک گلی سے, ایک ایک بازار سے, ایک ایک دکان سے واقف ہیں. کیا قرآن مجید کے ساتھ بھی آپ کا یہ معاملہ ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ کون سی چیز قرآن مجید میں کون سی صورت میں ہے, کس جگہ ہے, کہاں ہے, یہ مضمون کہاں آیا ہے, کس انداز میں آیا ہے؟ اگر آپ ناواقف ہیں تو یوں سمجھیے کہ ابھی آپ پیدا نہیں ہوئے, بلکہ آپ کا ابھی حمل بھی قائم نہیں ہوا ہے. جس دن آپ قرآن مجید کو سنجیدگی سے پڑھنا شروع کریں گے تو پھر آپ یوں سمجھیے کہ ابھی آپ مان سکتے ہیں.